بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں برخوردارو، پارک میں جانے لگا ہوں، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ اگر آپ کو جو کہتا ہوں وہ کر لیں گے، صبح کی نماز اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کر لیں گے، والدین کا ادب و احترام کر لیں گے، تو باقاعدگی سے واک ورزش جاگنگ کر لیں گے، تو چوتھی چیز کیا کہتا ہوں، جو آپ کو مخالف سمجھتا ہے اس کے لیے بھی دعا کر دیا۔ پھر یہ بغیر پیسے خرچ کیے آپ کی صحت اللہ کی مہربانی سے برقرار رہے۔ یہ 4 چیزیں آپ کریں گے بغیر پیسے کے تو پھر کامیاب زندگی گزارو گے۔ تو یہ چیزیں 4 کرنی ہیں، شروع کر دینی ہیں۔ تو 3 چیزیں جو فری کی بتلاتا ہوں بغیر پیسے کی، ان کو چھوڑ دینا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اسد کینہ بغض، یہ ایک ہی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر غیبت کرنی۔ جب اسد کینہ بغض زیادہ ہو جاتا ہے پھر وہ بات اندر سے زبان پر آ جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کی ہم خوب غیبتیں کرتے ہیں۔ تو روزانہ 1 کلو بادام بھی کھا لیا کریں، تو سارا دن غیبت کر دیا کریں، باداموں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو پہلے نمبر پر حسد کینہ بغض چھوڑ دیں، دوسرے نمبر پر غیبت چھوڑ دیں، تو تیسرے نمبر پر غصہ چھوڑ دیں، غصہ پی لیا کرو۔ جب یہ تینوں ہی چیزیں جو ہے نا چھوڑنے والی، یہ ایک ہی قسم کی ہیں۔ حسد کینہ بغض اندر کی طبیعت میں غصہ آتا ہے تو کسی کے متعلق منفی خیالات رکھ کے سارا دن کڑتا رہتا ہے، یا پھر وہ سامنے آ جائے تو اس کے متعلق اچھے خیالات نہیں ہوتے، نفرت اندر آ جاتی ہے، اس سے بھی آپ کی طاقت کمزور ہوتی ہے۔ تو پھر جب زیادہ ہو جاتی ہے پھر اس کو زبان پر لے آتا ہے، پھر غصہ، پھر غیبت کرتا ہے، اس کی خرابیاں بیان کرتا ہے۔ کیا ہم میں کوئی خرابی نہیں ہے؟ دوسروں کی خرابیوں کے ہم نے ذکر کرنا ہے۔ تو سارا دن ان باتوں سے اگر آپ چھوٹ جائیں گے، جب بھی آپ کسی کی غیبت کرنے لگیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ذہن میں آ جانا چاہیے کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی اس نے مردار جانور کھایا۔ تو جو مردار جانور کھاتا رہتا ہے سارا دن، وہ دودھ بھی پیتا رہے، دہی بھی کھاتا رہے، فروٹ بھی کھاتا رہے، بادام بھی کھاتا رہے، تو ساتھ ساتھ سارا دن مردار کھاتا رہے، کیا اس کو اثر ہوگا؟ مردار جانور کا زیادہ اثر ہوگا۔ تو اس لیے دوستو برخوردارو، ان باتوں پر جو عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی صحت مند رہے گا، تندرست اور توانا رہے گا۔ کیسے رہے گا؟ جیسے یہ بابا جی ہے کہ نہیں؟ دوستو برخوردارو، یہ بابا جی صحت مند ہے، 74 سال، 74 ایئرس ہو۔ تو الحمدللہ جوان ہوں، اور آپ بھی اگر ایسے بننا چاہتے ہیں بڑی عمر میں جا کر، تو پھر ان باتوں کا عمل کر لیا کرو۔ باقی باتیں جو ہیں نا وہ پارک میں آ کر پوچھ لینا، انشاءاللہ تعالی جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، سمارٹ ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا، تندرست اور توانا ہو جائے گا، اسپتالوں سے بچ جائے گا۔ تو کم از کم ینگ اولڈ مین سیال کوٹ کھول لیا کرو، تو سبسکرائب
سبسکرائب بھی کرو اور یہ بات آگے پھیلاؤ تاکہ معاشرہ صحت مند ہو. اگر معاشرہ صحت مند ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. تو جو سست ہیں، دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، پیسے پورے کرنے چھوڑ دو. پیسے نہیں پورے ہونے. پیسے کبھی کسی کے پورے ہوئے ہیں؟ دوست بندہ پورا ہو جاتا ہے جو اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسے لے لے کر جمع کر رہے ہیں، باہر بھی اندر بھی. تو ان کو پورا کرنا چھوڑ دو. پاکستان بھی پھر مضبوط ہوگا اور آپ بھی صحت مند رہیں گے، آپ بھی مضبوط ہوں گے. تو آؤ صحت کو پورا کریں، پیسے پورے کرنے چھوڑ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.